دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ ایران کے اندر جو اسلامی انقلاب آیا اس کی کیا اہم وجوہات تھی۔ ایران کے اندر آنے والے انقلاب کے بہت سے محرکات تھے، تاہم چند ایک کا ذکر ہم آج اپنی ویڈیو میں کریں گے۔ ایران میں رضا پہلوی کی حکومت تھی اور یہ ماڈرن سوچ کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنے ملک کو جدید طرز پر استوار کرنا چاہا، اس کے لیے انہوں نے کچھ اقدامات اٹھائے۔ رضا شاہ پہلوی نے ایران کے اندر سینما گھر کھولے، عورتوں کو آزادی دی، حتیٰ کہ عورت کو جج بننے کا اختیار بھی مل گیا۔ لیکن شاہ کی یہ تمام پالیسیز ناکام رہی، کیونکہ ایران میں مذہبی طبقے کی اکثریت تھی جو کہ ایران کو اسلامی ملک بنانا چاہتی تھی۔ جب رضا شاہ پہلوی نے عوام کی سوچ کے مخالف اقدامات اٹھائے تو ایرانیوں نے ایک نیا لیڈر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ایسے میں سب کی نظر آیت اللہ خمینی پر پڑی۔ امام خمینی کو رضا شاہ پہلے ہی ملک بدر کر چکے تھے، مگر جب ایرانی عوام نے خمینی کی بڑے پیمانے پر حمایت کی تو ایسے حالات میں انہوں نے اپنے ملک واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ 1 فروری 1979 کو خمینی نے ایران کی سرزمین پر قدم رکھا۔ عوام کے ایک بڑے ہجوم نے ان کا استقبال کیا۔ خمینی کی اتنے بڑے پیمانے پر پذیرائی دیکھتے ہوئے رضا شاہ پہلوی ملک سے بھاگ گئے۔ دوستو ایرانی انقلاب میں ایک بہت بڑا کردار نظریہ امامت کا بھی ہے۔ چلیے اس کی کچھ تفصیل جان لیتے ہیں۔ اثنا عشری شیعوں کا امام غائب کے متعلق مشہور عقیدہ ہے کہ یہ اس وقت ایک غار میں پوشیدہ ہیں۔ جلد ان کا ظہور ہوگا، جس کے بعد تمام دنیا میں شیعہ حکومت کریں گے۔ چنانچہ ایک لمبے عرصے تک تمام شیعہ عالم سیاست اور حکومت سے دور رہے اور یہ انتظار کرتے رہے کہ امام غائب آئے گا اور پھر ان کی حکومت قائم ہوگی۔ اس کے برعکس امام خمینی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ امام غائب کا اب تک ظہور نہیں ہوا اور ان کو آنے میں ابھی کافی وقت لگ جائے گا۔ چنانچہ شیعہ علماء کو چاہیے کہ وہ سیاست میں حصہ لیں اور اپنی حکومت قائم کریں۔ یہی وہ نظریہ امامت تھا جس کی بنیاد پر تمام دنیا کے اہل تشیع طبقے نے خمینی کو امام مانا اور ان کی قائم کردہ ایرانی حکومت کو بھی سپورٹ کیا۔ آیت اللہ خمینی کی حکومت کو نہ صرف ساری دنیا کی اہل تشیع آبادی نے سپورٹ کیا بلکہ اہل سنت نے بھی اس انقلاب کو ویلکم کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کے مختلف حصوں میں موجود اہل سنت یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ جب اسلامی انقلاب آئے گا تو خمینی ان کے ایجنڈے کو بھی سپورٹ کریں گے۔ مثال کے طور پر لبنان میں موجود یاسر عرفات جو اسرائیل کی جارحیت کے خلاف لڑ رہے تھے، ایرانی انقلاب کے بہت بڑے مداح تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انقلاب کے بعد یاسر عرفات اپنے پرائیویٹ جیٹ طیارے میں خمینی سے ملنے ایران آئے۔ اسی طرح مصر میں موجود اہل سنت سے تعلق رکھنے والی اخوان المسلمین نے بھی خمینی انقلاب کی حمایت کی۔ اخوان المسلمین شامی حکومت حافظ الاسد خاندان کے خلاف مزاحمت کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف خمینی کے حافظ الاسد کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اخوان المسلمین کو خمینی سے کچھ زیادہ مدد نہ مل سکی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ شام میں اس وقت حافظ الاسد کے بیٹے بشار الاسد کی حکومت ہے، جس کا تعلق نصیری فرقے سے ہے۔ نصیری فرقے پر ہم نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ یہ ویڈیوز آپ ہماری پلے لسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔